الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا پہلے تو میں سب حضرات کے سامنے معذرت کرنا چاہ رہا کہ اپنے بزرگوں کی میں قرآن شریف سے حاضر نہ ہو سکیا اسی مجبوری دی بنا تے سارے معذرت قبول کر لو اور میں دعا کرنا ہے اور امید بھی رکھا گا کہ تساں دلوں معاف کر دیتا ہے آئندہ ختم پاک چاچا جی محمد رفیق صاحب انہوں دی اہلیہ بھائی نوید صاحب اسد صاحب انہوں دی والدہ ماجدہ محمد پرویز چشتی صاحب جوید صاحب انہوں دی ہمشیرہ مرحومہ یہ ختمی دسواں دے اندر میں دوسری سارے شامل چاچا جی رخسار صاحب عبداللطیف صاحب بھی موجود نے تمامی حضرات حکم ملیا کہ نصیر صاحب دے نعت شریف جڑا کلام آپ نے لکھیا وہ دو شعر اس تو بعد ماں نشان انشاءاللہ مختصر ٹائم میں عرض کراں گا ایک بار درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے محبوب یگانہ ہے ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں پر کالی پولیس سے ہمیں جسے خود پر لگانا ہے خود پر لگانا ہے حکم زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے
حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا قریب، پھیلائے ہوئے دامن، بولو سبحان اللہ، مجھے رکھو ساری ادھر مل کے آکھو سبحان اللہ۔ آؤ در زہرا قریب، پھیلائے ہوئے دامن، پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپا نگرانا ہے، لجپا نگرانا ہے، نسل کریموں کی لجپا نگرانا ہے، لجپا نگرانا ہے، ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے، محروم کرم اسی کو رکھیے نہ سر محشر، رکھیے نہ سر محشر، یہ سوال کرتے نے پہ کہ جس ویلے محشر لگیا ہوئے نا، محروم کرم سونے نہ کرے، کیوں جی وہ جی بھی ہے ماں، جیسا ہے نصیرہ پھر سائی تو پرانا ہے، سائی تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ پھر سائی تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نعت حبیب کبریا علیہ تحیت و ثناء بعد، حضرات علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ، میرے عزیز دوستو بزرگوں، جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چاچی جان مرحومہ دا ختمی دسویں، اللہ تعالی حضور دا صدقہ مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اب حضرات سامنے قرآن پاک بچوں ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ دی شان بیان کیتی ہے، پہلے اکٹھی بیان کیتی ہے، پھر اگے بکھرے کر کے والدہ دی شان بیان کیتی ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ ایسا انسان حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے نال احسان کرے، نیکی کرنے دا، اچھا سلوک کرنے دا۔ رب فرماتا ہے ایسا انسان حکم دیتا ہے، پہلے اکٹھا بیان کیتا، اس تو بعد علیحدہ کر کے رب تعالیٰ نے ماں دا تذکرہ کیتا ہے۔ اس تو پہلے میں باپ دی شان وچ ایک دو گل ضرور عرض کراں گا، تاکہ جڑی نعمت میرے بھراواں کول موجود ہے اودوں تو فائدہ اٹھا سکاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاکہ جڑی نعمت ساڈے کول موجود ہے اسی اس تو فائدہ اٹھا سکیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کسی نے جنت دا درمیانی دروازہ دکھنا ہوئے، مین گیٹ ویکھنا ہوئے،
عرض کی تھی آقا وہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے باپ دی زیارت کر لو، انجی سمجھ لو کہ تسا جنت دا مین گیٹ دیکھ لیا ہے۔ باپ دی زیارت کرنا انجی کے جس طرح جنت دے دوسری درمیانی دروازے میں دیکھ لیا، مین گیٹ کو دیکھ لیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے، فرمایا باپ نو دیکھ لے، اگر تیرا باپ تیرے تے راضی ہے تو سمجھ لے تیرا رب بھی تیرے تے راضی ہے، اگر تیرا باپ تیرے تے ناراض ہے سمجھ لے تیرا رب بھی تیرے تے ناراض ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں باپ دی رضا وچ رب نے اپنی رضا رکھی ہے، اور باپ دی شان وچ آخری قول حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دا پیش کر کے اگے ماں دی شان وال چلنا یا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ زہد الانبیاء آپ دا لقب ہے۔ چشتیاں دے بادشاہ نے فرمایا کہ بابا صاحب فرماندے نے خوش نصیب پتر یہاں تھی ہوئے اولاد اپنے باپ دے پیر دی تلی نو بوسا نہ دے بلکہ زبان لائے، بوسا دئیے نہ تے لب لگ دے ہونٹ لگ دے نے، فرمایا اپنے باپ دی پیر دی تلی نو بوسا نہ دے بلکہ زبان لائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیک پتر نو 1000 سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندی باپ دی شان ہے کہ باپ دے پیر دی تلی نو پتر اپنی زبان لائے، اللہ تبارک و تعالی اس نو اتنا اجر عطا فرماندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سماعت فرماؤ، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اسا انسان کو حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین دے نال احسان کرے، اگے وکھرے کر کے پھر والدہ دا رب تعالیٰ نے ذکر کیتا ہے، فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، فرمایا کہ اس ماں دی عزت کر جس ماں نے 9 مہینے تک تینوں تکلیف دے نال اٹھائی رکھیا ہے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تکلیف دے نال تینوں جنم دیتا سو، فرمایا اس ماں دی عزت کر، اس ماں دا احترام کر، اس ماں دی خدمت کر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ہر کسی نے ماں باپ دی عزت کیتی ہے، احترام کیتا ہے، نبیہ نے بھی ماں باپ دا احترام کیتا ہے، خدمت کیتی ہے، ولیہ نے بھی ماں باپ دی خدمت کیتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جس ویلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا نو بیٹا عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی، آپ بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے، جس ویلے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے عرض کی تھی مولا جس ویلے قوم وال لے کے جاواں گی، قوم والے سوال کرن گیا مریم تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کتوں لے کے آ گئی ہیں، تے رب تعالیٰ نے فرمایا مریم تو اشارہ کر دیں بچے والے، کدے والے اشارہ کر دیں بچے والے، عیسیٰ علیہ السلام والے۔ سنو رب دا قرآن، رب تعالیٰ نے اس واقعہ نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ہے، جس ویلے حضرت مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام نو گود پایا ہویا ہے، گود پا کے جس ویلے جناب والا قوم لے کے آئیاں، قوم نے وہی گلاں کیتیاں جڑیاں کہ جناب والا حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے پہلے دس دتیاں نے، قوم نے کیا ہے مریم تیرے باپ دادا دے وجہ نہیں سن، تو یہ بچہ کتھوں لے کے آ گئی، تیرا نکاح نہیں ہویا، شادی نہیں ہوئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے عیسیٰ علیہ السلام ور اشارہ کیتا، فرمایا میں نہیں بولنا، میں چپ دا روزہ رکھیا ہے، فرمایا اے پتر بولے گا تو بول کے دسے گا،
اور میں کیا مریم ایک تو ظلم کیتا ہے کہ بغیر نکاح دے بچہ لے کے آ گئی ہے، شادی تو بغیر بچہ لے کے آ گئی ہے، وہ دوسرا ظلم پہ کرنی کرنی بچہ بولے گا، بچے کدے نہیں بولنے۔ فرمایا عام تے نہیں بول دے پر اللہ تے نبی بول دے، عام بچے تے نہیں بول دے اللہ تے نبی بول دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پورے چند دن دینے آپ تے بولے کلام کیتا، فرما دینے انی عبداللہ، مل گیا کرو سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا انی عبداللہ، فرمایا میں اللہ دا بندہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو کتاب بھی عطا فرمائی ہے، منو اپنا نبی بھی بنا کے بھیجے آئے، نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے جناب والا سرکار علیہ السلام نو 40 سالاں تو بعد پتہ لگا میں نبی ہاں، میں کہ نہیں سرکار علیہ السلام تے فرماندے نے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں اودوں نبی سا آدم علیہ السلام اجے پانی تے مٹی دیا منزلہ طے پہ کر دے نے، میں اس ویلے بھی نبی سا قلت نبی آدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اودوں نبی سا کہ آدم علیہ السلام جناب والا روح تے جسم دیا منزلہ طے پہ کر دے نے۔ میرے والد گرامی جس ویلے جناب والا خطاب فرماندا ہے حدیث پاک پڑھتے آیا یہ بیان کرتے سن تے جناب والا ایک شعر عرض کرتے سن، میں آپ دی یاد رو تازہ کر دے آیا، شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ توجہ میں نال سماعت فرماؤ۔ بس صحابے دا شعر کے اندر میرے نبی تے تدوی نبی سن، جنی اچھی بات ہے سبحان اللہ، گج کیا کو سبحان اللہ، میرے نبی تدوی نبی سن، حضرت آدم دی مٹی فرشتیاں اجے کوئی بھی نہیں، رسولہ پتھر مارے علم مشرا لوہے ملکا عطر سوئی بھی نہیں، پر جڑے اس دربار تو یہ بانجے منی انہاں نو پھر کدھرے کوئی بھی نہیں، دائم سوحت رسا تے کنڈ سر تے سانی ساڈی سرکار دا کوئی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا نبی ہون دی گل کر دے ہو، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس ویلے بھی نبی سا کہ آدم علیہ السلام پانی تے مٹی دی منزلہ پہ طے کر دینے، جے یہی گل اس بندے دی من لئیے مولوی دی منی ہے جڑا اندر 40 سال تو بعد پتہ لگا میں نبی ہاں، تے عیسائیاں نو پھر کی جواب دیو گے؟ عیسائیاں دے آکھنے نا ساڈا نبی شان والا ہے، وہ بھوڑے وچ بولے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مینوں کتاب بھی دیتی ہے تے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار مقتدی نے،
سرکار امام نے مسجد اقصی میں سرکار نے نماز پڑھائی ہے تو سارے نبیوں نے سرکار دی امامت سے سرکار دے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبیوں دا شان مقام تے مرتبہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں جدھر بھی جاواں میرے نال برکت ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے مینوں نماز پڑھن والا بنایا ہے، زکات دین والا بنایا ہے تے اپنی والدہ دی خدمت کرن والا بنایا ہے۔ سرکار علیہ السلام دے غلاموں وقت شاٹ آؤ اپنے موضوع چل رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دا وصال چھوٹی عمر وچ ہو گیا، 6 سال عمر سی سرکار دی، والدہ ماجدہ دا وصال ہو گیا ہے۔ والد گرامی سرکار دی آمد تو پہلے وصال کر گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ دی عزت کرنا سانو سبق دیتا ہے، سکھایا ہے کہ والدہ دی کس طرح خدمت کرنی ہے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے سرکار دی والدہ دا بھی وصال پہلے ہو گیا ہے، والد گرامی دا بھی وصال ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے جناب والا صحابہ بھی سرکار بیٹھے ہوئے نے، سامنے باہر والے دروازے تے ایک مائی آ جاندی ہے، تھوڑی چھوٹی پکڑی ہوئی ہے، عمر اتنی زیادہ ہے کہ جناب والا پروٹے ہتھاں دے کے آئے ہوئے نے۔ سرکار علیہ السلام نو توجہ میرے ال اے جنہ اوتھے کھلو کے پروٹے اتاں جو کہ ویکھ دیے مائی صاحبہ نے ویکھیا جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پئی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر چھڈیا، صحابہ نو چھڈیا، سرکار علیہ السلام جاندے نے مائی صاحبہ نو لے کے آندے نے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی مکمل والی چادر بچھائی، مائی صاحبہ نو بٹھایا، جس ویلے مائی صاحبہ بیٹھ جاندیاں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ جاندے نے۔ مائی صاحبہ کدی سرکار دے سینے نو بوسا دے، مائی صاحبہ کدی سرکار دے علم نشرہ والے سینے نو بوسا، کدی وطوحا دے چہرے نو بوسا دیندیاں نے، کدی جناب والا ید اللہ والے ہتھاں نو بوسا دیندیاں نے، کدی سرکار علیہ السلام دے شانیاں نو بوسا دیندیاں نے، مونڈیاں نے بوسا دیندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی نہیں ہل دے، جس طرح مائی صاحبہ کردیاں جاندیاں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہوندے جاندے نے۔ جس ویلے سرکار علیہ السلام دے غلاموں مائی صاحبہ خوب سیر ہو گیا، عرض کیتی سونیا اجازت سونیا اجازت، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مائی جی، جس طرح اما جی تہاڈا حکم ہوئے۔ سرکار علیہ السلام باہر دروازے تک چھڈن جاندے نے، پھر اینا ہی نہیں بلکہ جتھوں تک مائی صاحبہ دی کنڈ نظر آندی رہی ہے سرکار اس پاس ہوئے میرے نے۔ جس لئے سرکار علیہ السلام واپس تشریف لے کے آئے نا، صحابہ کرام وچ بیٹھے، صحابہ کرام نے ہاتھ بن کے عرض کیتی، یاراں عرض کیتی سونیا کون سی جنوں کملی تے جگہ نبی فرمایا اے میری ماں ہے جے جدے سینیوں مولا رضا دیتی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسی آبا اے میری ماں غلیمہ سادیہ، اے میری اماں غلیمہ سادیہ ہے جن نے منو دودھ پلایا ہے۔ صحابہ کرام جناب والا بے صاحب کا عرض کر میرے آقا دودھ پلا میں والی ماں نے جیر پا پھر اس دا شام سیارو جدی گودی سون
صحابہ ہے میری اماں حلیمہ سعدیہ ہے جنہاں نے مینوں دودھ پلایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بہن کوئی نہیں، بھرا کوئی نہیں. آخری گل سماعت فرماؤ. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ دی بیٹی نے جڑیاں سرکار علیہ السلام نو بچپن وچ کھڈاندیاں رہیاں نے. سرکار دی سیرت پاک سنو. جس ویلے جنگ ہوئی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قبیلے دے بندے کوئی قیدی بن کے سرکار علیہ السلام دے غلامہ نے قیدی بنا کے لین دے. ان جناب والا پیچھے گل بات ہون لگ پئی بھی پیسے کٹھے کرو، فدیہ دے کے آمنا اتھے پیسے دینے نے تے قیدی چھڑا کے لے آمنے نے. جس ویلے چندہ کٹھا کردیاں حضرت شیمہ کل بندے پہنچے نا. فرمایا بھی کی کرنا جے؟ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ نے ساڑھے قبیلے دے بندے کو قیدی کر لینے تے وہ چھڑان جانا ہے. تے حضرت شیمہ نے کیا جے اتھے جانا جے تے پھر پیسے دی کو نہیں لوڑ. آیا بولو سبحان اللہ. پیسے دی کوئی نہیں لوڑ، کوئی اور بندہ لبنے دی کوئی نہیں ضرورت. فرمایا میں جانی نال تے بندے چھڑا کے لے آنی. میں کہا شیمہ تیری ایڈی کیڑی سلام دعائے، تیری ایڈی کیڑی اتھے گل لے. فرمایا بھی میں جان گی تے بندے چھڑا کے لے آواں گی، تسی گل چھڈ دیو. حضرت شیمہ گئیاں تے کہ دربان کھڑے نے. فرمایا بھی پیچھے ہو میں اندر جانے. انہوں نے کہا بھائی جی تسی کون ہو؟ بی بی کون ہے تسی؟ میں کہا میں تواڈے نبی دی بہن ہاں، میں تواڈے نبی دی بہن ہاں. انہوں نے کہا ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تے بہن آئی کوئی نہیں. میں کہا چلو پھر بھی دسنی. اندر جا کے دسیا نا، پہلے پوچھا نا تہاڈا نا کیوں؟ نہ کہ میرا نا شیمہ ہے. دسو جا کے. سرکار دی بارگاہ دسیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندر آمن دیو. جس ویلے اندر لے آندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں دو میں نا شفقت والے ہاتھ اپنی بہن دے سر تے رکھ دیتے. ہاتھ سر تے رکھے. حضرت شیمہ دی اکھاں جو آنسو آ گئے، رو پئیاں. کہندی سونیا پہچان لیا جے؟ فرمایا شیمہ تیریاں لوریاں مینوں کیویں بھول سکدیاں نے؟ اے شیمہ تیریاں لوریاں مینوں کیویں بھول سکدیاں نے؟ پھر ہن جس ویلے حضور علیہ السلام تشریف فرما نے حضرت شیمہ کول پہ جاندیاں نے تے پھر نہ عرض کردی نے سونیا او وقت یاد جے میں تانوں چوک کے لوریاں دیندی ساں. جس ویلے دوسریاں عورتاں اپنے بھراواں نوں لے کے آندیاں سن، میں بھی تانوں آپ چوک کے جس ویلے لے آندی ساں تے لوری دیندی ساں. میں عرض کردی ساں مولا میرا اے مکی بھرا جدوں جوان ہوئے تے اینا سونا جوان ہوئے لوگ کھلو کے میرے بھرا نوں ویکھن کر. سرکار دی بہن ہمشیر ہے شیمہ نے پھر بازو تے کر کے دسیا سونیا تسا ایک باری چک لایا سی، اے نشان جے موجود ہے. پیار محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہوئے کدھر میری بہن میرے دروازے تے جائیے. عرض کیتی سونیا آپ دے صحابہ نے میرے قبیلے دے بندے کچھ قیدی بنا کے لیندے نے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جدوں بھی میں کوئی کم کرنا ہے تواڈے نال مشورہ کر کے کرنا ہے. اج میری بہن میرے بوئے تے آ گئی ہے، بہناں نوں بھراواں تے بڑا مان ہوندا ہے. فرمایا صحابہ کوئی مشورہ نہیں، اج سارے قیدیاں نوں رہا کر دیو. قیدیاں نوں رہا کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نال تحفے تحائف بھی دیتے. فرمایا میری بہن کی یاد کریں گی، میں اپنے بھرا دے بوئے تے گئی سا. اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ سانو سرکار دی سیرت پاک تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اپنی بہناں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھنے دی توفیق عطا فرمائے. اپنی ماں دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. باپ دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور جنہاں دے والدین اس دنیا تو ٹر گئے نے اللہ تعالیٰ حضور دے